بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات لے کر دور دراز علاقے سے آیا کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے برادر رسول علی، کیا آپ والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے سلمان، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب ہمارے آبا و اجداد وصال کر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے پاس آتی ہی رہتی ہیں۔ وہ روحیں اپنے گھروں میں آ کر اپنی اولاد سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ خیرات کریں، ہمارے لیے نیک اعمال کریں، ہمارے لیے خدا سے ہماری بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وصال کر جاتا ہے تو اس کی روحیں گھروں کی طرف کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی بھی نیک اعمال یا دعا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ وصال پانے کے بعد اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والوں کے نام پر نیک اعمال کر کے دعا کرے، کوئی بھی صدقہ خیرات کرے، کوئی بھی ان کے لیے کسی غریب کی مدد کرے تاکہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے، کیونکہ ان کے ثواب سے ان پر عذاب کم ہو جاتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بھی کوئی وصال کر جاتا ہے تو ان کی ارواحیں گھروں میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ارواحیں کب گھروں کا رخ کرتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، مرنے والے کی روحیں جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ یہ روحیں چیخ چیخ کر اپنی اولاد کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ خیرات کریں، ہمارے لیے خدا سے ہمارے عذاب کو کم کرنے کے لیے دعا کریں۔ یہ کام صرف اور صرف وہ اولاد ہی کرتی ہے جس بندے مرنے والے کی اولاد نیک و پرہیزگار ہوتی ہے۔ ان کی روحوں کی آوازیں کوئی بھی انسان نہیں سن سکتا۔